السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ جانتے ہیں اسرائیلی فوج میں شامل کی گئی ان حسین لڑکیوں کا غلیظ مقصد کیا تھا اور وہ آج کہاں ہیں؟ یروشلم ایک ایسا شہر ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ دیوار گریہ کی حقیقت کیا ہے اور آخر اسرائیل میں ہر طرف موم بتیاں کیوں روشن کی جاتی ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئیے آج کا سفر کرتے ہیں ایک ایسے ملک کی جانب جو تنازعات، تاریخ اور سیاست کا مرکز ہے، اسرائیل۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی۔ چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل، جسے سرکاری طور پر اسٹیٹ آف اسرائیل کہا جاتا ہے، مغربی ایشیا میں واقع ایک دلکش مگر متنازع ملک ہے۔ ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر اس ملک کی کسی صورت حمایت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پر بھی واضح طور پر درج ہے کہ یہ اسرائیل کے سوا پوری دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ دراصل حکومت پاکستان کی ایک بہادری بھرا موقف ہے جو اسرائیل کے ظلمانہ اقدامات کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کا رقبہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھ رہا ہے اور یہ سب کچھ قبضے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس کا رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر تھا، جو اب بڑھ کر 22,072 کلومیٹر ہو چکا ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب میں بحیرہ احمر، مغرب میں مصر اور بحیرہ روم اور فلسطینی علاقوں سے ملتی ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، ان میں زیادہ تر یہودی شامل ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 93 نمبر پر آتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی آبادی والا ملک پورے مسلم دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہزاروں معصوم مسلمان بچے، بوڑھے، خواتین اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسرائیل نے فلسطین پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ ناظرین، اسرائیل کی فوج میں 70,000 سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کیا گیا ہے، جو نہ صرف اپنے حسن کی وجہ سے مشہور تھیں بلکہ ان کا بھرتی ہونے کا مقصد انتہائی شرمناک تھا۔ اسرائیلی قانون کے مطابق ہر نوجوان کو اسکول کے بعد کم از کم 5 سے 6 ماہ فوجی تربیت لینا لازمی ہے۔ لڑکیاں دراصل فوجی خدمات سے زیادہ جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اکثر لڑکیاں انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مشہور تھیں۔ حالیہ مہینوں میں ان میں سے بہت سی لڑکیاں فوج چھوڑ چکی ہیں کہ وہ اپنا ظلم کا حصہ بننا چاہتی ہیں، نہ جسمانی اتصال کا۔ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان اسرائیلیوں سے 99 گنا زیادہ تعداد میں موجود ہیں، پھر بھی یہ قوم اسرائیل کو ظلم سے روکنے سے ناکام رہی ہے۔ اسرائیل یہودیوں کا واحد ملک ہے جہاں کی قومی زبان عبرانی ہے، جبکہ عربی بھی کثرت سے بولی جاتی ہے۔ یہاں ایک مشہور کہاوت ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو اس کا فوراً بدلہ لو، یعنی یہاں غلط کو برداشت نہیں کیا جاتا، چاہے خود کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم ہے، جو کہ مغربی ایشیا کا قدیم ترین شہر بھی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے یکساں اہم ہے۔ اسرائیل نے اپنے تمام حکومتی دفاتر اسی شہر میں قائم کر رکھے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے 3 سب سے متنازع شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی محبوب مسجد اقصی، بیت المقدس اور یہودیوں کی دیوار گریہ واقع ہے۔ اس دیوار کے ساتھ یہودی عبادت کرتے ہیں اور اپنے سر لگا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یروشلم کا کل رقبہ 125 مربع کلومیٹر اور کل آبادی 98,000 افراد پر مشتمل ہے۔ چھوٹی سی آبادی والا ملک پوری امت مسلمہ کے لیے کیسے حاوی ہو سکتا ہے؟ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔